16 دن منائے جاتے ہیں جو 25 نومبر سے شروع ہو کر 10 دسمبر تک جاری رہتے ہیں۔ سال 2021 کا موضوع صنفی تشدد کے خلاف تشدد کا خاتمہ آج اور ابھی، جینڈر بیسڈ وائلنس ہے۔ دنیا کی تمام خواتین کی تحریکیں ان 16 دنوں میں عورتوں پر ہونے والے تشدد اور جبر کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ فعالیت کے یہ 16 دن پوری دنیا میں عورتوں پر تشدد اور جبر کے خلاف جدوجہد کی علامت کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کی حیثیت پر قومی کمیشن، محکمہ برائے ترقی خواتین، حکومت بلوچستان، عورت فاؤنڈیشن، برداشت، احساس پی کے اور ایوا جی الائنس نے سال 2021 کے موضوع صنفی تشدد کے خلاف تشدد کا خاتمہ آج اور ابھی مد نظر رکھتے ہوئے اس موقع پر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی حکومت وقت کو پیش کریں گے۔ بلوچستان میں اپنی مہم کا آغاز 25 نومبر کو بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے دفتر میں منعقد تقریب سے کریں گے۔ مہم 10 دسمبر 2021 انسانی حقوق کے عالمی دن پر اختتام پذیر ہوگی۔ اس مہم کے دوران پارلیمنٹیرینز کے ساتھ میٹنگز، سیمینار، عورت قیادت اسمبلی، پینل ڈسکشنز کا انعقاد اور مختلف اضلاع کے نوجوان طلباء اور طلبات کے ساتھ صنفی تشدد کے خلاف پروگرام کا انعقاد شامل ہے۔ مہم کے اختتام پر ایک میگا پروگرام کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ اس ضمن میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سال ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کچھ سرگرمیاں یونین کونسل کی سطح پر بھی منعقد کی جائیں گی، جس میں طلباء اور طلبات کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ نئی آنے والے نوجوان نسل کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے زیادہ آگاہی مل سکے۔ ہم اس موقع پر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی حکومت وقت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو کہ درجہ ذیل ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی خواتین کی حیثیت کے حوالے سے صوبائی کمیشن کو جلد از جلد فعال بنایا جائے۔ ہم مخلوط صوبائی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کم عمری کی شادی کی روک تھام کے حوالے سے بل کو فوری طور پہ بلوچستان اسمبلی سے منظور کرایا جائے۔ تیزاب سے متاثرہ خواتین کی بحالی اور آبادکاری کے لیے بل اسمبلی فلور پر فوراً لایا جائے۔ ہم مخلوط صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی کابینہ میں خواتین اراکان اسمبلی کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں مقام کار پر مرد اور خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون 2016 کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں محکموں میں کمیٹیوں کی تشکیل اور عوامی سطح پر اس کی آگاہی کو یقینی بنایا جائے۔ گھریلو سطح پر ہونے والے تشدد کے خلاف بنائے گئے قوانین کو لاگو کرنے کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیے جائیں۔ ہوم بیسڈ ورکرز کے سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے صوبائی سطح پر پالیسی ترتیب اور تشکیل دی جائے۔ خواتین کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ترقیاتی اسکیمیں تشکیل دی جائیں۔ نیز خواتین کی تیار کردہ مصنوعات کو آخری شکل دینے کے لیے صوبائی سطح پر پروڈکشن فنشنگ یونٹس قائم کیے جائیں۔ بلوچستان میں امن اور بھائی چارے کی فضا کو بحال کرنے کے لیے حکومتی سطح پر عوام کے تعاون سے پالیسی تشکیل دی جائے۔ ہم حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ قدرتی آفات سے بروقت نپٹنے کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے علاوہ مخیر حضرات، سول سوسائٹی کے اراکین، مقامی نمائندوں اور بوائے اسکاؤٹس کے اشتراک سے ارسرے-نو کمیٹیاں تشکیل دے کر منظم کی جائیں تاکہ بروقت ضرورت خواتین اور بچوں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے فعال کردار ادا کر سکیں، اور ہرنائی میں ہونے والے زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی عمل تیز کیا جائے تاکہ سردیوں سے پہلے ہی ان کی امداد ہو سکے۔ سرکاری اداروں میں تمام سطحوں پر خواتین کو برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں معذور افراد کی آسان رسائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سنڈے صوبائی ہسپتال میں نفسیاتی صحت کا مرکز قائم کیا جائے۔ تمام بنیادی مرکز صحت میں موبائل فیسٹولا سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ محکمہ سماجی بہبود کے تحت کام کرنے والے اداروں جیسا کہ دارالمان اور مخصوص بچوں کی تربیتی مراکز میں بھی ماہر نفسیات کی تعیناتی کو عمل میں لایا جائے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جنرل نشستوں پر خواتین کو برابری کی بنیاد پر نامزد کیا جائے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بشمول سیکریٹریٹ، چیمبر آف کامرس، عدالتیں، میڈیا ہاؤس اور پارکوں میں وومن فرینڈلی سپیسز جیسا کہ ڈے کیئر سینٹر، باتھ روم، آرام گاہ اور معلوماتی ڈیسک کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ایچ آر پالیسی برائے میڈیا ہاؤسنگ کو صنفی حساسیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا جائے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے فوری اور تیز ترین سماعت کے لیے عدالتوں میں مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔
صوبہ بلوچستان میں ڈویژنل سطح پر دارالامان کا قیام عمل میں لایا جائے اور تشدد سے متاثرہ خواتین کی فوری قانونی رہنمائی اور مقدمات کو جلد از جلد نپٹانے کے لیے وکرا پینل کی تعیناتی کو عمل میں لایا جائے۔ صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خواجہ سرا کے سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے صوبائی سطح پر پالیسی ترتیب اور تشکیل دی جائے اور ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی کوٹا کے مطابق روزگار فراہم کیا جائے۔ عورتوں کے خلاف تشدد ایک خطرناک حد تک عالمی مضر کا باعث بن رہا ہے، جس سے بے شمار عورتوں کی عزت و ناموس متاثر ہو رہی ہے۔ تشدد ایک بہت ہی بڑا صنفی امتیاز، غیر منصفانہ رویہ اور معاشرے میں ناہمواری کا بڑھتا ہوا ذریعہ بن رہا ہے۔ تشدد کے حوالے سے اعداد و شمار برف پگھلنے کے ایک معمولی ذرہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کے اعداد و شمار مستقبل میں بننے والی پالیسی اور قانونی اصلاحات کے سلسلے میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں، سیاسی جماعتوں، قانون دانوں کی مصالحتی طریقہ کار، ترقیاتی پالیسی کے فریم ورک اور ادارتی نظام کے تحت عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ بلوچستان میں خواتین کی حالت زار بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سیاسی عمل میں شمولیت کے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر مستحکم کیا جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں نمائندگی دی جائے۔ خواتین کے حقوق سے سب سے بڑی گارنٹی انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں رائج پدرسری نظام کے ساتھ ساتھ قبائلی رسم و رواج کے تحت عورت کو جائیداد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو اس کے حقوق کے برعکس ہے۔ عورت کو واقعی طور پر اس کا مقام دینا مقصود ہو تو انہیں سیاسی، تعلیمی، انتظامی اور مالی طور پر مستحکم کرنا ہوگا۔ ہم نے آج تک عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا، ان کو طرح طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ موجودہ صورتحال کرونا کے باعث خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ کرونا کے باعث محنت کش عورت جہاں معاشی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، وہاں اسے گھریلو تشدد کا زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ بچیوں کی کم عمری اور جبری شادی کے رجحان سے بچیوں کی صحت پر خطرناک اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 2019 کے ایک سروے کے مطابق سالانہ 1 لاکھ میں سے 7,882 ماویں بچوں کی پیدائش کے دوران دم توڑ جاتی ہیں۔ پاکستان میں 21% بچیوں کی شادیاں 18 سال کی عمر میں سے پہلے ہی کر دی جاتی ہیں، جبکہ رویوں میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی اس وقت تک عورت کا استحصال ہوتا رہے گا۔ آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو اپنی ترجیحات میں رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کروائیں اور جو قوانین اب تک اسمبلی میں پیش نہیں ہوئے ان کو اسمبلی میں پیش کروانے کے ساتھ ساتھ ان کو منظور کروائیں۔ شکریہ۔ ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو ہے وہ موجود ہے، وومن ہیرسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیس جو ہے وہ آ سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بل جس میں خواتین کو اب جائیداد کے حقوق پہ جو بل ہے اس پہ کام چل رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال سے سول سوسائٹی کی آواز اٹھانے کے بعد کم از کم حکومت وقت کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہمیں اب ان بلوں کو جو ہے وہ پاس کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور اب ہم ڈیفینیٹلی اس کو صرف بل کو پاس کرنے کی حد تک نہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بل آلریڈی اسمبلی میں پاس ہو چکے ہیں اس کی افیکٹو جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو بھی انشور کیا جائے۔ بہت سارے بل ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس امید سے کہ ہم اس 16 روزہ مہم کے اندر بہت سارے پارلیمنٹیرینز کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے رہے ہوں گے، تاکہ جو وراثت کے حقوق کا بل ہے، جس میں تیزاب کا بل ہے، جس میں ہم بات کریں گے چائلڈ میرجز کا بل ہے، ان تمام بلز پہ ہمارا اسپیشل فوکس رہے گا، اور ہماری کوشش ہے کہ اس ٹینیور میں جو ہے یہ جو پریزنٹ اسمبلی ہے وہ ان بلوں کو کم از کم پاس کر کے جائے۔